الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں جناب مظہر قادری صاحب کا اور میرے سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 1 اور 2 فقدرہ تقدیرا۔ سورہ قمر سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 48 اور اسی طریقے سے سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 فقدرنا فنعم القادرون، اور ہم بہترین تقدیر بنانے والے ہیں۔ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 3 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ دخان سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ یہ تقدیر کا فیصلہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اور سال بھر کی تقدیر بانٹی جاتی ہے۔ سورہ دخان سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 3 اور 4 فیہا یفرق کل امر حکیم، بلکہ ہر دن بھی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تقدیر کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور تقدیر کی اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ سورہ نمبر 97 مکمل سورت ہی سورۃ القدر یعنی تقدیر سے متعلق ایک مکمل سورت ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 8 اور حدیث نمبر 597 سے لے کر اور جلد نمبر 9 حدیث نمبر 20 تک اگر آپ احادیث پڑھیں گے تو پورے تقدیر سے متعلق ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں تقدیر سے متعلق اور خاص طور سے شب قدر سے اس کا کیا رشتہ ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ محترم ناظرین، اسی بیچ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں۔ پہلے کالر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی میں جی محترم اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے گا۔ ہماری ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ ہے۔ بہت شکریہ، بتائیے کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں معین الدین انصاری یو پی بلیا سے بول رہا ہوں۔ معین الدین انصاری صاحب یو پی بلیا سے۔ جی 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 بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا 2 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال ہے کہ شب قدر کی عبادت کا جو متعین وقت ہے جی کب سے کب تک کا ہے؟ اچھا جی۔ اور دوسرا سوال ہے کہ شب قدر کی علامت کیا ہے؟ مطلب کوئی شخص جو ہے اگر شب قدر لگے ہاں جی تو کیسے پتا چلے گا کہ مطلب وہ شب قدر کی ثوابات اس کو حاصل ہو چکے ہیں؟ بہتر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ آپ کے سوال سے متعلق جانتے ہیں کیا کہتے ہیں مدنی صاحب، بتائیں شب قدر کا وقت یا تعین یہ کب سے کب تک ہم شب قدر کو تلاش کر سکتے ہیں؟ دوسرا کیا علامات ہیں جو شب قدر جسے نصیب ہوئی ہے وہ یہ جان لے کہ وہ خوش قسمت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر سے متعلق نہ صرف احادیث میں بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور سے شب قدر سے متعلق ایک مکمل سورت نازل کی ہے جس کا نمبر ہے 97۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے یعنی 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، کہا کہ اس سے بہتر ہے، یعنی مطلب کتنی بہتر ہے؟ 83 سال سے زیادہ، یعنی ایک شخص اگر 83 سال عبادت کرے گا، اس کے اندر 83 مرتبہ حج آتا ہے، 83 مرتبہ رمضان مبارک، 83 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ ساری عبادتوں سے بڑھ کر یہ ایک رات کی عبادت ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 3 حدیث نمبر 115 سے لے کر 225 تک مسلسل احادیث رمضان المبارک اور لیلۃ القدر سے متعلق احادیث آئی ہیں۔
تو بھائی نے سوال کیا ہے کہ لیلۃ القدر کس طریقے سے پہچانی جائے. ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور پر پرٹیکولر طور پر ایک رات بتا دی گئی تھی, لیکن دو صحابہ آپس میں بحث کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بحث اور مباحثے میں ان کو معاملہ سلجھانے تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رات بھلا دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس کے اختلافی مسئلوں میں زیادہ نہ پڑے. ایک خالی اختلافی بحث, جھگڑا تو دور کی بات ہے, صرف بحث کی بنیاد پر اتنی بڑی نعمت چھین لی گئی ہے. تو اگر خون خرابہ یا اختلافات ہوتے ہیں تو اس سے اور بھی دور ہونا چاہیے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کے طور پر اس رات کو بھلا دیا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی, کہا کہ تم اس کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو آخری دہا جو رمضان مبارک کا آخری 10 دن ہوتے ہیں, فی وتر من اللیالی, اس کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. 21, 23, 25, 27, 29 اس کو پہچاننے کی شکلیں. ویسے تو لوگ کئی باتیں بتاتے ہیں جس کی کوئی آتھینٹک دلیل نہیں ہے, البتہ 2-3 باتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اس رات موسم ذرا خوشگوار رہے گا. ہر جگہ کا الگ الگ انداز کا خوشگوار موسم ہوتا ہے, اس لحاظ سے ایک بڑا خوشگوار موسم رہے گا. لیکن یہ جاننے کے لیے کہ خوشگوار موسم کب ہے, تب بھی آپ کو 5 راتیں جاگنی پڑے گی, کیونکہ 5 راتوں میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کون سا خوشگوار موسم. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوشگوار موسم محسوس کرتے ہی باقی کی راتیں نہ جاگیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوسرے دن جب سورج طلوع ہوگا تو وہ بالکل لال رنگ کا سورج طلوع تو ہو جائے گا, لیکن اس کے اندر اتنی گرمی یا تمازت نہیں رہے گی, ایک نارمل انداز سے. یعنی یوں سمجھے کہ اس کی روشنی تھوڑی سی دھندلائی بھی رہے گی. جیسا کہ بعض علماء نے کہا کہ فرشتوں کی کثرت اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ واپس جاتے ہیں تو سورج پر تک اس کا اثر پڑتا ہے. تو یہ ہے, باقی کے کتے نہیں بھونکتے, یہ ساری باتیں بیکار ہیں. تو شب قدر کے پہچاننے کی یہ علامتیں ثابت ہے. عبادت کیا کرنی چاہیے؟ ہر وہ عبادت جو جائز ہے اور ثابت ہے قرآن اور صحیح احادیث سے. نفل نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں, جیسا کہ آپ تراویح پڑھتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت. علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, بیانات کا سلسلہ بھی رکھا جا سکتا ہے. علم حاصل کرنا نفل عبادت سے افضل ہے. تو یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں. خاص طور سے ایک دعا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ محترم. ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو ہیلو ہلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ سوال پوچھنا تھا, میں ملاولی سے بات کر رہی ہوں, زینب. جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا, مفتی صاحب سے, کہ ابھی آپ نے بتایا کہ علم حاصل کر سکتے ہیں, کیا یہ بچے دنیاوی علم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بہت بہت فاسٹسٹ آپ کا رسپانس رہا بھائی. یہ سوال پر آپ نے سوال کس دیا ہے, بہت اچھی بات ہے. ہاں, یہ کہ دنیاوی تعلیم جو چل رہی ہے, یہ کیا وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ بہتر بہتر بہن صاحب. اور اعتکاف میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بچوں نے مجھے سوال کیا ہے گھر میں. اچھا جی. تو جب اعتکاف بیٹھنا چاہ رہے ہیں, جیسے امتحانات آ رہے ہیں اب دوسرے نومبر 5 سے, جی جی ایگزام کی تیاری کریں گے بچے. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں آپ کی بات زینب صاحبہ. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ناظرین اس سوال کا جواب ہم دیں گے, لیکن آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب, اس امید سے کہ اس وقفے کے بعد پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. تو ہی خالق, تو ہی رازق, تو ہی محیی و ممیت, تو ہی خالق, تو ہی رازق. جس نے شب قدر میں عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ادا کی, اس نے شب قدر سے خوب حصہ پا لیا. روا مشکل کشا معبود ہے تو, سب کا حاجت روا مشکل کشا معبود ہے